علیکم ناظرین. اسرائیل بے لگام اسماعیل ہنیہ کے بعد ایک اور بڑی ضرب. حزب اللہ کے پاس قیادت کا بحران نہیں، مقامی میڈیا کا کہنا ہے. حسن نصر اللہ کی شہادت ایران کو ٹرپ کرنے کا منصوبہ ہے کیا؟ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں غزہ کے حق میں تقریر. اسرائیل کی کیا چال ہے؟ امریکہ اور اقوام عالم صرف مذمت تک ہی محدود رہیں گے؟ نصر اللہ کی شہادت ایرانی سپریم رہنما کی محفوظ مقام پر کیا ظاہر کرتی ہے؟ حماس کے خلاف ادھورا محاذ چھوڑ کر اسرائیل نے لبنان کے خلاف نیا محاذ کیوں کھول لیا ہے؟ فلسطینیوں کے بعد اب کیا لبنان بھی قتل عام ہوگا؟ عرب ممالک خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حسن نصر اللہ ہمراہ صاحبزادی اسرائیلی حملے میں شہید ہو چکے ہیں. کیا اسرائیل بہانے سے ایران پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے اور ان پہ حملے کر کے انہیں مارنا چاہ رہا ہے؟ آئیے سنتے ہیں تجزیہ کار نجم سیٹھی نے اس پہ کیا کہا. دوسری طرف سعودی عربیہ نے بھی بیان دیا ہے کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ پہلے وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ کریں گے، لیکن اب انہوں نے اپنا بیان بدل دیا ہے. ناظرین آئیے سنتے ہیں اس پہ بھی کیا تجزیہ پیش کیا. ایران کو انوالو کرنے میں ان بگر وار، وہ تو اسرائیل کا آبجیکٹیو کافی عرصے سے ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ایران کو اس لیول پہ پروووکیشن کی جائے کہ وہ ایکسکیوز مل جائے اسرائیل کو کہ اس کو اٹیک کرے، اور اسپیشلی اس نیوکلیئر انسٹالیشنز، جو کہ امریکہ کا بھی آبجیکٹیو ہے کہ نیوکلیئر انسٹالیشنز کو ناک آؤٹ کیا جائے. تو مگر ایران اتنا پرووک نہیں ہوا جی، اور یہ آپ کا تجزیہ بھی ہے، یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران پرووک ہو کے اور کوئی ایکسٹینڈ کرے ریزسٹنس، جس پھر اسرائیل اٹیک کرے ایران کو. اب اسرائیل کی طرف سے 2-3 پیغام دیے گئے ہیں. ایک کا ذکر ابھی آپ نے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اور بھی اٹیکس کریں گے. 1982 سے پہلے تو اس کی وہ موجود ہی نہیں تھا. 1982 میں اسرائیل نے لیبنان کو انویڈ کیا اور انویڈ کر کے بمبارڈمنٹ کی بیروت کی اور سدرن بیروت کو آکیوپائی کر لیا. اور اس کے بعد اس وقت جو کرسچن فلانج تھے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ مل گئے اور کافی تباہی ہوئی وہاں. اس کے بعد 1984 میں حزب اللہ کی پیدا ہوا، سارے مختلف گروپس اکٹھے ہو کے تو انہوں نے حزب اللہ بنایا، اور آہستہ آہستہ حزب اللہ ایران کی مدد سے بہت اسٹرانگ ہوتا گیا. یہ ایران کی ایک اسٹریٹجی بھی تھی کہ مختلف ریزسٹنس گروپس جو ہیں ان کو اکٹھا ایک انڈر ون امبریلا کیا جائے. اچھا، وہ بیروت میں تو کامیاب ہو گئے، مگر وہ عراق اور ایران، عراق اور سیریا میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے. وہاں چھوٹے چھوٹے گروپس رہ گئے، مگر انہوں نے ان کو سب کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو انہیں پتہ ہے کہ حزب اللہ تو اب کچھ نہیں خاص کر سکتا، راکٹ شاکٹس ماریں گے بھی، وہ پھینکیں گے بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیکاز پہلے بھی انہوں نے سینکڑوں راکٹس فائر کیے، لیکن ان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے، انہوں نے جو ڈوم بنایا ہوا ہے 3 لیولز ہیں اس کے، ایک اوپر ہے وہاں بیلسٹک میسائلز کے ساتھ ناک آؤٹ کرتے ہیں، ڈیوڈ سلنگ بھی ہے، اور تو اس لیے وہ 3 لیولز ہیں، اور اس کو ایران کی میسائلز لانگ ٹرم میسائلز کین پینیٹریٹڈ، بٹ باقی جو چھوٹے راکٹ شاکٹس ہیں ان کو فارغ کر دیتے ہیں. اچھا، تو اب آئی تھنک دے آر پلینگ کہ ایران انوالو ہو، ایران ہمیں اٹیک کرے ان اے بگ وے تاکہ ہم ایران کو پکڑیں. اور انہیں پتہ ہے کہ جب وہ ایران کے پیچھے جائیں گے تو پھر امریکہ جو ہے 100% ان کے ساتھ ہوگا، اور یہ سیز فائر اور یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ بہت بڑی کانفلکٹ بڑھ جائے گی. اور بڑی ایک انٹرسٹنگ بیان آیا ہے فرام سعودی عربیہ، کیونکہ سب سے بڑا پلیئر اس ریجن میں اب سیریا نہیں رہا جتنا بڑا سعودی عربیہ ہے. سعودی عربیہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ کہ ہم کسی صورت میں اسرائیل کو نہیں ریکگنائز کریں گے جب تک یہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. پہلے وہ تیار ہو گئے تھے، اب کہتے ہیں کہ نہیں، کہ جیسے وہ پہلے تیار ہو گیا تھا ریکگنائز کرنے کے لیے انڈر سرٹن کنڈیشنز. پھر آگے اور ان کو ایران کا تو پرابلم ہے نا، سعودیز کو، یو ای والوں کو بھی ہے. تو دے آر کاٹ بٹوین دیئر سیکٹیرینزم اینڈ لیڈرشپ آف دی اسلامک ورلڈ.
issues, internal issues to Islam, to the world of Islam, or as compared to the issues with the Western world. Saudi Arabia, UAE, बड़े tied है, they're tied into the Western network, whether it is economy or society. अब देखिए ना सऊदी अरेबिया में भी जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वेस्टर्नाइज कर रहे हैं ना जी, मॉडर्नाइज की जगह पे वेस्टर्नाइज हो रहा है. बीचेस बनेंगी, ये होगा वो होगा, टूरिज्म होगी. तो टूरिज्म तुम्हारी मेरी तो नहीं होगी ना, टूरिज्म तो अमेरिकन टूरिस्ट की होगी. माई सेंस इज के ईरान इज इन वेरी सीरियस ट्रबल. इजराइल इज नॉट इन ट्रबल, अमेरिका इज नॉट इन ट्रबल, ईरान इज इन ट्रबल. ईरान इसलिए इन ट्रबल में है कि अगर वो कुछ रेजिस्ट करते हैं, कुछ प्रोवोक और करते हैं, लड़ते हैं, मिसाइल्स मारना शुरू कर देते हैं, तो दैट विल गिव इजराइल द एक्सक्यूज टू डू व्हाट दे वांट टू डू. एक और अगर नहीं करते तो मुल्क के अंदर बेचैनी होगी कि यार वी आर बीइंग इंसल्टेड, वी आर बीइंग डिसऑनर्ड, हम क्या, हमें क्या हो गया. वो फिर अंदर से बलबला शुरू हो जाता है ना कि यार ये क्या हमारी लीडरशिप लड़ती नहीं है, कर ये नहीं करती. बुज़दिली के ताने मिलते हैं, पहले भी मिल रहे थे जब रिस्पांस नहीं दिया. तो इसलिए द ईरानियन अयातुल्ला रेजीम जो है इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना है. और वो महफूज मकाम पे क्यों मुंतकिल हो गए, इससे क्या जाहिर होता है? जाहिर है उनको यही फिक्र है कि कल को हमारे ऊपर ना अटैक आ जाए, इसी किस्म की.